شعبان المعظم اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے وہ عظیم مہینہ ہے میں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمنائیں آرزویں بہت ساری آرزویں پوری ہوئی. مثلا تحویل قبلہ اسی مہینے میں پیش آیا. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیت المقدس مسجد اقصی کی جانب رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے اور آپ کی دلی خواہش یہ تھی، چاہت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کو قبلہ قرار دیا جائے. چنانچہ آپ بسا اوقات اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھایا بھی کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے تحویل قبلہ کا جو حکم نازل فرمایا ہے یہی شعبان المعظم کا مہینہ. آپ کی بہت ساری چاہتیں اس مہینے میں پوری ہوئی ہیں. شعبان المعظم میں آپ چست رہا کرتے تھے، اپنے تہمند کو اپنے کمر سے مضبوطی کے ساتھ باندھ لیا کرتے تھے، اپنے کمر کو بستر سے علیحدہ رکھا کرتے تھے. اور 15ویں شب کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آج کی رات بندوں کی تقدیر کا فیصلہ ہوتا ہے، فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے. میں یہ چاہتا ہوں، حضور یہ چاہتے ہیں، ہمارے نبی یہ چاہ رہے ہیں، آپ کی تمنائیں یہ ہے، آپ کی آرزو یہ ہے کہ میری تقدیر کا فیصلہ ایسے وقت میں ہو کہ رات میں ہو تو میں عبادت میں ہوں اور دین میں ہو تو میں روزے سے. 15ویں شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات فرشتوں تک اور بندوں کی تقدیر فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں. ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، متعین کیا جاتا ہے، مقرر کیا جاتا ہے کن لوگوں کو مرنا ہے، کن لوگوں کو دنیا میں آنا ہے، اس پورے سال میں کس کے ساتھ اچھا ہونا ہے، کن کے ساتھ مصیبتیں اور پریشانیاں پیش آنی ہیں، کن کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے، کن کو اس دنیا میں آنا ہے، کن کو کتنا رزق ملنا ہے، کن کو کم یا زیادہ ملنا ہے. آج کی شب یعنی 15 شعبان المعظم کی رات میں فیصلے ہو. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا فیصلہ اس حالت میں ہو کہ میں رات میں اللہ کی عبادت میں سجود ہوں اور دل میں روزہ سے ہوں. اس روزے کے متعلق لوگوں میں بہت پابندیاں ہیں. روزہ لوگ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے. نہ یہ روزہ فرض ہے، نہ یہ روزہ واجب ہے اور نہ یہ روزہ سنت مؤکدہ. ایسے ہی کچھ لوگ قبرستان جانے کو لازمی سمجھتے ہیں، کچھ لوگ قبرستان جانے کو فرض سمجھتے ہیں کہ قبرستان نہیں گئے، فاتحہ نہیں کیے تو شعبان کی 15ویں تاریخ کا حق ادا ہی نہیں ہوا. ایسا کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں. جب آپ کو موقع ملے قبرستان جا سکتے ہیں، فاتحہ کر سکتے ہیں اور تلاوت قرآن پڑھ کر اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ایمان والے بھائیوں کے لیے آپ ایصال ثواب پہنچا سکتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی میں صرف ایک مرتبہ شعبان المعظم کی 15ویں تاریخ کو ایک مرتبہ آپ تشریف لے گئے. آپ سے ایک مرتبہ جانا ثابت ہے. اس لیے اس کو فرض نہیں سمجھنا چاہیے، اس کو واجب نہیں سمجھنا چاہیے، ضروری اور لازمی نہیں سمجھنا چاہیے. ہاں موقع ملا تو دن میں بھی جا سکتے ہیں، رات میں بھی جا سکتے ہیں. یہ رات عبادت کرنے کی ہے، اس رات میں جاگنا چاہیے، اس رات میں اللہ سے لو لگانا چاہیے، اس رات میں اللہ کے سامنے معافی تلافی کرنی چاہیے، اس رات میں توبہ تلہ کرنا چاہیے، اس رات میں اللہ کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہانا چاہیے، اس رات کے اندر اللہ سے مانگنا چاہیے، اس رات کے اندر اللہ سے اپنی حاجت کا سوال کرنا چاہیے، اپنی پریشانی کو بیان کرنا چاہیے. لیکن قبرستان میں جانا ضروری نہیں ہے. جا سکتے ہیں، کبھی کدار چلے جائیں اور کبھی کدار چھوڑ بھی دیں، کبھی نہ بھی جائیں تو بھی چلے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو اصل دین عطا فرمائے، صراط مستقیم پر گامزن فرمائے.